اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام علی المرسلین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، حسب وعدہ میں آپ کا خیر خواہ عبدالقدیر بن محمد بن عفان بلس خواہ حاضر خدمت ہوں۔ سامعین، اس نشست میں ہم انشاءاللہ العزیز فقہ شافعی کے مطابق وضو کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، اور یہ معلومات جو فقہ شافعی کی کتابوں سے لے کر آپ تک پہنچا رہا ہوں، ان کتابوں کے نام یہ ہیں المبسوط، الرسالۃ الشافعی اور رسالہ فقہ شافعی ہے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یہ مفید معلومات ہماری نسلوں تک پہنچائیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں فقہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے آشنا ہو جائیں۔ اللہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، آمین۔ وضو کسے کہتے ہیں؟ وضو کی کتنے فرائض ہیں، کتنے سنتیں ہیں اور کتنے مستحب اور مکروہات ہیں؟ وضو کن چیزوں سے توڑتا ہے اور کن رشتوں سے توڑتا ہے، اور طریقہ وضو کیا ہوتا ہے، اس بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں جاننا یہ ہے کہ فرض کسے کہتے ہیں، سنت کسے کہتے ہیں، مستحب اور مکروہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ آنے والی قسطوں میں ان کا ذکر بار بار آئے گا۔ فرض، اسلام میں فرض کا مطلب وہ عمل جو اللہ نے مسلمانوں پر لازم قرار دیا، جس کے کرنے پر ثواب اور بلا عذر چھوڑنے پر عذاب اور گناہ ہوتا ہے، جس کی مثال نمازیں ہیں، روزہ، زکوٰۃ، حج اگر استطاعت ہو، اور والدین کی خدمت اور نافرمانی سے بچنا ہے۔ سنت، اسلام میں سنت کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور خاموش منظوری کو سنت کہتے ہیں۔ سنت کے دو اقسام ہیں، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ وہ سنت جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یا اکثر اوقات عمل کیا اور ترک نہیں کیا، اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کی تاکید کی، جس کے کرنے پر ثواب اور چھوڑنا مکروہ ہے۔ مثال کے طور پہ فجر کی 2 سنتیں، مغرب کے بعد کی 2 رکعت سنتیں، عشاء کے بعد کی 2 رکعت سنتیں۔ سنت غیر مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ وہ سنت ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی عمل کیا لیکن ہمیشہ نہیں کیا، جس کے کرنے پر ثواب ہے۔ مثال کے طور پہ عصر سے پہلے 4 رکعت سنتیں، عشاء سے پہلے 2 رکعت سنتیں۔ مستحب، اسلام میں مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا عمل جس کے کرنے پر ثواب، نہ کرنے پر گناہ نہیں۔ مثال کے طور پہ مسواک کرنا، رمضان کے علاوہ نفل روزہ رکھنا۔ مکروہ، اسلام میں مکروہ عمل ہے جو ناپسندیدہ ہے لیکن حرام نہیں۔ وضو کے معنی، وضو واو کے پیش کے ساتھ وضافت سے ہے، جس کے معنی عمدگی، پاکیزگی اور گناہ کی تاریکی سے نجات پانے کے ہے۔ گناہ سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ شریعت میں خاص اعضاء کو نیت کے ساتھ پانی سے دھونے کو وضو کہتے ہیں۔ وضو نماز کے ساتھ معراج کی رات میں ہجرت سے 1 سال یا 16 مہینے پہلے فرض کیا گیا۔ وضو کا رواج سابقہ شریعتوں میں بھی تھا۔ ہمارے آقا مولا پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ میرا وضو ہے اور ان انبیاء کا بھی ہے جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے وضو نماز قبول نہیں ہوتی۔ وضو کا بیان غسل سے پہلے اس لیے ہے کہ وضو غسل کا جز ہے، اس کے بعد تیمم ہے جو ان دونوں کا بدل ہے۔ وضو کے فرائض، وضو میں 6 چیزیں فرض ہیں: نیت کرنا، منہ دھونا، کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ ترتیب یعنی ایک کے بعد ایک سلسلے سے کرنا۔ وضو کی سنتیں، قبلے کی طرف منہ کرنا، تعوذ اور بسم اللہ پڑھنا۔ وضو کی سنتوں کی نیت کرنا، دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا، کلی کرنا، مسواک کرنا۔ صرف روزدار کے لیے زوال یعنی 12 بجے بعد سے غروب آفتاب تک مسواک کرنا مکروہ ہے۔ بقیہ تمام اوقات میں مسواک کرنا مستحب ہے۔ ناک میں پانی لینا، تمام سر کا مسح کرنا،
کانوں کا مسح اندر اور باہر سے کرنا، اعضاء پر ہاتھ پھرنا، گھنی داڑھی کا خلال کرنا، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ خلال کرنا یعنی پانی سے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے بیچ میں دھونے کو کہتے ہیں۔ ہاتھ کے ساتھ بازو کا اور پاؤں کے ساتھ پنڈلی کا کچھ حصہ دھونا۔ دائیں یعنی رائٹ کو پہلے اور بائیں یعنی لیفٹ کو بعد میں دھونا۔ وضو پے در پا کرنا یعنی ایک عضو کو سوکھنے سے پہلے دوسرا عضو دھونا۔ ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ وضو کے بعد کی دعا پڑھنا۔ وضو میں ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا، 3 دفعہ سے کم یا زیادہ دھونا یا مسح کرنا مکروہ ہے۔ یہ تھی وضو کی سنتیں۔ اب آئیے وضو کرنے کا طریقہ معلوم کرتے ہیں۔ جب وضو کرنا چاہیں تو قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھیں۔ پہلے تعوذ اور بسم اللہ پڑھیں۔ سنت وضو کی نیت کریں۔ نویت سنت الوضو پڑھ کر دونوں ہاتھ پونچوں تک دھوئیں۔ اس کے بعد مسواک کریں۔ 3 وقت کلی اور غرارہ کریں۔ روزدار کے لیے غرارہ کرنا بعد زوال مکروہ ہے، اور 3 دفعہ ناک میں پانی لے کر صاف کریں اور دل میں وضو کی نیت کریں، اور اسی وقت منہ سے بھی نویت فرض الوضو کہہ کر 3 دفعہ تمام چہرہ دھوئیں۔ پھر 3 دفعہ دونوں ہاتھ کونیوں سمیت اس طرح دھوئیں کہ پہلے دائیں بعد میں بائیں۔ پھر 3 وقت نئے پانی سے سر کا، کان کا اور گردن کا مسح کریں، اور آخری میں دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 دفعے اس طرح دھوئیں کہ پہلے دائیں اور بعد میں بائیں۔ وضو سے فارغ ہونے کے بعد قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھیں: اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ نواقص الوضو یعنی وضو کو توڑنے والی چیزیں 4 ہیں۔ پہلی، عورت یا مرد کے اگلے یا پچھلے شرمگاہ سے ہوا، پیشاب، پائخانہ، خون وغیرہ نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا، عقل کا زائل ہونا یعنی جنون یا بے ہوشی طاری ہونا اور نشے کی وجہ سے، اور نیند جس میں بدن ڈھیلا پڑ جائے یا شعور ختم ہو جائے یا لیٹ کر سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسری، لمس یعنی مرد یا عورت کا آپس میں چھونا، ایسی صورت میں دونوں کا وضو ختم ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال سورہ مائدہ کی اس آیت سے ہے: او لمستم النساء، اور احادیث مبارکہ اس طرح وارد ہے: عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، جو شخص عورت کا بوسہ لے یا اسے ہاتھ سے چھوئے اس پر وضو لازم ہے۔ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو لمس یعنی چھونے سے نہیں ٹوٹتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بنا وضو کرے نماز پڑھتے تھے۔ اس حدیث شریف کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی ہے۔ اس حدیث کی اتباع میں ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لمس یعنی چھونے کو ناقص الوضو قرار نہیں دیا۔ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لمس یعنی چھونے کو ناقص الوضو اس لیے قرار دیا ہے کہ چھونے سے عام لوگوں میں شہوت کے جذبات پیدا ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے امام شافعی اور فقہ شافعی کی رو سے ہمارا وضو کن سے توڑتا ہے اور کن کن سے نہیں توڑتا۔ مرد اور عورت کی عمر اتنی ہو کہ حد شعور کو پہنچے، یعنی عقل آ جانے کے بعد ایک دوسرے کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور رشتے جن سے وضو نہیں ٹوٹتا وہ یہ ہیں: بہن اور بھائی، ماں اور باپ، بیٹی اور بیٹا، رضائی ماں یعنی دودھ ماں اور رضائی بھائی اور بہن، ساس اور سسر، نانی اور نانا وغیرہ۔ وہ رشتے جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہیں: چچا زاد بھائی بہن، مامو زاد بھائی اور مامو زاد بہن، پھوپھو زاد بھائی اور پھوپھو زاد بہن، خالہ زاد بھائی اور خالہ زاد بہن وغیرہ ہے۔
شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کو چھونے سے امام شافعی کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔ میت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے مگر میت کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ چوتھا جو ہے مرد یا عورت کا اپنی شرمگاہ کو چھونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بے وضو پر یہ چیزیں منع ہیں، یعنی ہر قسم کی نماز پڑھنا، سجدہ تلاوت کرنا، سجدہ شکر کرنا، طواف کعبہ کرنا، قرآن پاک کو چھونا یا ہاتھ میں لینا، جزدان یا باکس میں قرآن ہو تو اس کو چھونا بھی حرام ہے۔ وضو کے بارے میں نے کوشش کی کہ آپ تک مختصر اور جامع معلومات پہنچاؤں۔ اللہ اس کوشش کو قبول فرمائے، اور کوئی غلطی یا بھول چوک ہو تو اپنی رحمت کے دوفیل عفو اور درگزر فرمائے۔ اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ بھی اور میرے اہل خانہ کو دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اس قسط میں کوئی غلطی ہو تو کمنٹ کے ذریعے بتائیے، انشاءاللہ العزیز اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب اس حقیر کو اجازت دیجیے، اگلی قسط میں غسل کے بارے میں بات ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔